बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीजों, कई कमेंट मेरे पास आए और वो कमेंट क्या थे? ये थे कि मेरी बीवी तो हम बिस्तरी के लिए राजी नहीं होती। कोई कह रहा है कि बीवी किस चीज से खुश होगी। कोई कहता है कमेंट में, मैं आपके कमेंटों के जवाब देना चाहूंगी कि ये कहते हैं कि हमारी बीवी तो हम बिस्तरी कराती नहीं है, हमसे राजी नहीं होती है, बहुत देर तक हम परेशान रहते हैं। तो प्यारे अजीजों, पहले तो ये समझ लें, उन मर्दों के लिए मैं आपको ये जवाब आप नहीं है कि आप ही को दिया जा रहा है, सबके लिए। क्या आपकी बीवी जब आती है तो आप ही के लिए तो आती है? ऐसा कौन सा आपका सवाल और जवाब है? इसमें कुछ भी नहीं है। आप क्या जानना चाहते हो? क्या बीवी को इस कदर सताया जाए? मैं सिर्फ शौहर के बारे में बात करूं, उसके बाद बीवी को बताऊंगी कि वो क्या करे और कैसे बीवी को वो अपना बना सके, या किस तरीके से। पहले आप ये समझ लें, जब औरत निकाह के बाद आती है तो तमाम अपनी फैमिली को, भाई भतीजे बहन प्यारे अजीज हो, उसकी भतीजी भतीजा जो भी हो, जितने प्यारे हो, सबको छोड़ करके निकाह के बाद वो तुम्हारे घर आती है। तमाम अपना आप को तुम्हारे सपुर्द कर देती है। निकाह के दो बोल पड़ने से वो तुम्हारी हो जाती है। फिर तुम उसकी शिकायत करते हो कि वो हमसे हम बिस्तरी नहीं कराती, बड़े नहुरे कराती है। तो मैं समझती हूँ, अगर कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, पीरियड है, हैज से है, निफास है, तो उससे ऐसे में कलाम करना तो अलग है, उसे टच करना भी एक दफा को मना है। क्योंकि अगर टच करेंगे आप उसे तो हो सकता है कि वो जो फीलिंग्स है मियाँ बीबी की, हम बिस्तरी की, वो जाग जाए, उभर जाए। तो इसलिए टच करना भी मना है, हैज की हालत में, पीरियड की हालत में। लेकिन अगर वो आपको पसंद भी करती है, आपके घर रह भी रही है और कभी कभी उसने मना कर दिया, कोई ऐसी परेशानी है, तो इस वजह को समझे। क्या वो आपके घर में पहले से नहीं रह रही है, शादी होकर नहीं आई है? वो आपको ये समझना चाहिए बीवी की नजरों में कि बीवी की भी इसमें राजी हो, नाराजगी ना हो। और मैं समझती हूँ कि शौहर के लिए तमाम कुछ छोड़ करके उसकी मोहब्बत में इतनी दीवानी हो जाती है निकाह के बाद औरत अपने शौहर की, कि वो उसकी हर बात मानती है और ऐसी खुद को अर्पण कर देती है। फिर उसकी शिकायत है आप। तो ऐसा ना करें मेरे प्यारे अजीजों। इससे ये पता चलता है कि हर वक्त क्या हम बिस्तरी के लिए नहीं है। औरत सिर्फ अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल ना करें। औरत तो एक ऐसी चीज है, अगर उससे प्यार मोहब्बत करें तो वो आपको, अपने आप को अपने तुम्हारे करीब से हटाना ही ना समझेगी। वो क्यों? कि कुछ मर्दों में ये आदत होती है, अपनी जरूरत निकाली, बस बाइट काट उसका, अपनी जरूरत निकाली, बाइट काट उसका। ऐसा नहीं है। मोहब्बतों का इजहार भी करना पड़ता है, उससे प्यार भी करना पड़ता है, उसे मनाना भी पड़ता है, बहुत कुछ उसके साथ करना पड़ता है। तब कहीं जाके वो तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करेगी और तुम्हारे इशारों पे खड़ी रहेगी। बीबी इसलिए नहीं है कि तुमने अपनी जरूरत पूरी की, अपनी जब मन का, जब हम बिस्तरी करी, जब उससे दिल करा, जब उसे, ऐसा नहीं है। ये औरत जो है, औरत के अंदर एक बहुत फुल जो पावर, उसकी मोहब्बत पाने को चाहते हैं तो उसे उसकी बातों से उसे इम्प्रेस किया जाए, अपनी बातों से उसका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखने के बाद ज्यादा से ज्यादा अपनी बातें मनवानी है तो उसकी कुछ बातों को मानना भी है। ना कि कुछ मर्द ऐसे हैं, मेरे नौजवान भाई, अपनी जरूरत निकली, ना उसके खाने के पता, ना उसके मेकअप का पता, ना उसके श्रृंगार क्या क्या चाहिए उसे, कपड़ों का उसके पता, ना उसके पास पैसे हैं कि नहीं, क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है उसे, क्या हर चीज को वो अपने शौहर के मुताबिक जिएगी ना। कुछ ऐसा भी होता है कि अपनी मोहब्बत का इजहार भी करना पड़ता है। और कुछ मोहब्बत ऐसे भी पाई जाती है कि कुछ खर्चे के लिए माँ बापों से, वालिदैन से, बच्चों से अलग थलग होकर के कुछ पैसे सिर्फ उसके लिए रखे जाएं, उसकी सेहत का ख्याल रखा जाए कि तुम दुबली क्यों हो रही हो, तुम्हें कोई परेशानी, कोई ना कोई ऐसी बात है अपने अंदर। ये पाने के बाद जब अपनी बीवी का इजहार करें, इन बातों का ख्याल रखें, तो बीवी तुम्हारी नहीं होगी कि तुम्हें वो इनकार कर देगी, कभी नहीं करेगी। ये कमेंट जो आपका है ये बिल्कुल गलत, सरासर यूं के। और उसकी मोहब्बत के मुताबिक दोनों में रजामंदी होना बहुत जरूरी है, वरना जबरदस्ती, अगर बीबी का मन नहीं है, एक बीबी वो होती है कि किसी और को पसंद करती है, एक बीबी वो होती है कि उसी के घर में रहती है, उसी की सब बात मानती है, कोई पसंद भी नहीं है, लेकिन वो चिड़चिड़ाती है उससे। फिर भी क्यों चिड़चिड़ाती है? वो यूं चिड़चिड़ाती है कि उसकी मर्जी के मुताबिक आप नहीं बन पा रहे। कुछ उसकी मर्जियां भी हैं, उसकी ख्वाहिशात भी हैं। वो कौन सी? कि उसकी दिलजोई करना, उसकी मोहब्बतों का इजहार करना, उसका अच्छे बुरे में ख्याल रखना। अगर वो नाराज है तो हमेशा ये मोहब्बत नहीं है कि हम बिस्तरी के लिए बनाई गई है बीवी, ऐसा कुछ नहीं है।
یہ تو صرف یہ ذریعہ ہے کہ ہماری نسل آگے کو بن سکے، ہماری نسل آگے کو چل سکے، ایک اچھی اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد دے، اس پیداوار آگے بڑھ سکے۔ ایک دو جسم ملنے کی محبت نہ ہوتی ہے، بیوی کا یہ ہے ہم ساتھی، ہر معاملے میں، ہر وقت میں، ہر چیز میں اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ عورت بیچاری تمام کو چھوڑ کے آ رہی ہے اور تم اپنے پریوار میں ہو، وہ تمہارے گھر آ رہی ہے، نہ تمہیں جانتی نہ پہچانتی، نہ تم سے کچھ کبھی واسطہ کیا ہو اس نے، پھر وہ تمہارے گھر آنے کے بعد تمہاری محبت میں وہاں رکتی ہے، تمہارے لیے ہی وہ اپنے آپ کو قربان کرتی ہے، پھر تم شکایتیں کرتے ہو نہیں کراتی۔ یہ سوال کرنا میرے نظر میں بالکل بیجا ہے۔ اب آئیے گا عورتوں کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت مشہور حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر عورتوں کو نصیحت کر رہی ہوں، اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے یا روٹی پکا رہی ہے اور شوہر نے مطالبہ کر دیا کہ آؤ مجھے ضرورت ہے آپ کی، تو فوراً روٹی وہیں چھوڑ دے، جلتی رہے اور نماز پڑھنا روک دے اتنی دیر جتنی دیر شوہر کی بات سن سکے، پھر دوبارہ پڑھ لے۔ اور ایک میری بہن نے کمنٹ کیا کہ اگر نماز پڑھا کیسے، پھر جب وہ اس طریقے سے سوال دیکھو کیسے کیسے سوال ہے کہ نماز ہم پڑھیں گے تو ٹائم مل جائے گا، کیوں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے تھوڑی لگیں گے آپ کو، اگر شوہر کے کوئی مطالبہ ہے تو زیادہ 10 15 20 منٹ، اس کے بعد اب 10 منٹ کے بعد قضا کر کے پڑھ لو، کیونکہ شوہر کا درجہ اللہ رب العزت نے عبادت سے زیادہ رکھا ہے۔ تو اور شوہر بھی ایسا نہیں پاگل بے وقوف ہوگا کہ تمہیں نماز کے وقت ہی بلائے گا۔ یہ میری بہن کا سوال ہے، کمنٹ ہے یہ بھی کہ نماز پڑھنے میں ہم رک گئے اور شوہر کی بات مان لی تو پھر نماز کیسے پڑھیں۔ پیاری عزیزو، پہلے تو آپ مسئلہ سمجھے کہ وہ نہیں کہے گا آپ نماز پڑھ لیں گے، لیکن پھر بھی کبھی کبھار اتفاق ایسا ہوتا کہ بیوی پہ کسی وجہ سے پیار آ ہی جاتا ہے تو نماز روک دے، قضا کر کے پڑھ لیں، شوہر کی مرضی کے مطابق، شوہر کی جو اس کے مطالبہ ہے اسے پورا کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر روٹی پکا رہی ہے یا وہ نماز پڑھ رہی ہے تو روٹی چولہے پہ جل جا، فوراً شوہر کی بات سنیں اور نماز پڑھنا روک دے، پہلے شوہر کی بات سنیں۔ جب اتنی بڑی حدیث عورتوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی تو ہم اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر پر ہم دل و جان سے، تن سے، من سے، دھن سے قربان تو ہوتے ہی ہیں جب ہم نکاح میں آتے ہیں، لیکن پھر بھی اب نافرمانی نہ کریں چاہے تمہیں کتنے ہی گرا گزرے، کیونکہ شوہر جو ہے وہ عورت جو آئی ہے شوہر کے دل کا سکون بن کے آئی ہے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کا سکون بنے، اس کی آتما کا، اس کی روح میں اترنے کی کوشش کرے، نہ کہ اس کے جسم سے کھلواڑ کرے، اس کے جسم سے اپنی خواہش کو پورا کرے۔ ایسا نہیں ہے، یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو، ان کی ازواج مطہرہ کو پڑھو تو معلوم ہوگا کہ بیویاں کیا چیز ہیں۔ ایک دوسرے کا لباس قرآن نے ایسے ہی تھوڑی بتایا کہ بیوی شوہر کا لباس اور شوہر بیوی کا لباس، کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو بھی چھپا سکیں، تاکہ ایک دوسرے کی ضرورت کو بھی پورا کر سکیں، اس واسطے، نہ کہ ان کے کمنٹ میں کہ ہماری بیوی تو اچانک صاف سوال پوچھ لے۔ تو میں سمجھتی ہوں اگر بیوی کسی اور سے سیٹنگ اس کی ہے، یہ کوئی بھی میری بہن میڈیا پہ کوئی بھی سنیا ہو اسے برا نہ مانا ہے، تو وہی عورت اپنے شوہر کو اپنی نظروں سے نیچا رکھے گی اور اسے اپنے قریب نہیں آنے دے گی، ورنہ کوئی عورت ایسی نہیں کہ جس کا نکاح ہو جائے اور وہ اپنے شوہر کے پیار میں، اس کی محبت میں اسی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا کوئی بھی اتنا خوبصورت حسین نوجوان اس کے سامنے آ جائے، لیکن نہیں، اس کا شوہر جب اس سے وہ محبت کیا تمام اس نے اپنی زندگی اس کے نام کر دی، نکاح پڑھنے کے بعد نکاح ہو جاتا ہے تو بیوی صرف شوہر کی بن جاتی ہے۔ تو یہ شکایتیں نہ کریں، بلکہ اپنا آپ کو زیادہ سے زیادہ پالش کریں اپنے اوپر کہ ہماری کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری بیوی ہمیں اگنور کر رہی ہے، ہماری بات نہیں مان رہی ہے۔ کیا محبت کرنے کا ہم بستری کا ذریعہ ہے؟ نہیں پیارے عزیزو، محبت دلوں کا چین ہے، محبت میاں بیوی میں ایک دوسرے کے درد سکھ بانٹنے کا ہے۔ نادان ہے، نہ سمجھ ہے تو اسے سمجھائیں اور اپنا آپ کو اس قابل بنائیں کہ بیوی منع ہی نہ کر پائے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ مرد اپنا آپ کو اتنا قابل بنائے عورت کے سامنے کہ عورت خود اس کے پاس آئے، عورت خود اس کے مطالبے میں رہے، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ رہیں کہ ڈوڑی بھیڑی، نہ بال بنے ہیں، نہ میک اپ ہے، نہ سنگار ہے، کچھ نہیں ہے، ایسی پھر رہی ہے۔ تو ایسے شوہر بھی عورت کو نہیں دیکھتے، عورت کو چاہیے کہ بنائے سنگار، خوبصورت لباس، ایک دم صاف ستھرا پاکیزہ لباس، بال بنا ہوئے بہت اچھی طریقے سے تیار رہے اپنے شوہر کے لیے، تاکہ میرے شوہر کی جب جب نظر پڑے تو اسے لگے کہ میری بیوی سے زیادہ تو کوئی اسمارٹ ہی نہیں ہے، خوبصورت ہی نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر عورتیں اپنے شوہر کو چاہتی ہیں کہ اپنی طرف کھینچیں
تو بالکل تیار ہونا چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، میک اپ بھی کرنا چاہیے، کوئی منع نہیں ہے میک اپ کریں آپ، لیکن ایسا جس شریعت میں جو اسلام میں ضروری ہے، کسی غیر محروم کے لیے نہیں کہ آپ میک اپ کر کے باہر پارٹیوں میں پھر رہی ہو گھر سے باہر، نہیں، آپ اپنے گھر میں ہی صاف ستھری رہ کر کے اچھی طریقے سے اپنے لباس کو صاف رکھیں، پرہیز کے بغیر کپڑے نہیں پہنے، شوہر کو بھی نہیں پہنائیں، بال ہمیشہ بکھرے نہ رہیں، بندے رہیں، اور اپنی جو بھی ہلکا پھلکا میک اپ ہر ٹائم ہونا چاہیے عورت کے اندر، تو اس سے آدمی کسی غیر عورت کو نہیں دیکھتا ہے۔ اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا آپ کو بنائے رکھے، جو عورت کو پسند ہو اس کے مطابق وہ بنے، اور اپنی عورت کو ایسا بنے کہ تاکہ جو اسے پسند ہو اس کی نظروں میں اپنی بیوی کی پسند کی چیزیں پہنے، اپنی بیوی کی پسند کی چیزیں لابے گھر میں کو، تاکہ دیکھو یہ نہیں ہے، جو پسند ایک دوسرے کی ہے وہ دونوں کو خیال رکھنا چاہیے، اسی بنا پر دونوں کے دل بھی ملتے ہیں، تو کوئی ہاں نہ کا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک کمنٹ نہیں ہے پیارے عزیزوں، کئی کمنٹ ہیں کہ ہماری بیوی تو ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی، تو میں سمجھتی ہوں آپ ہی کی کمی ہے، کہیں نہ کہیں آپ اپنے اندر وہ کمی ڈھونڈیں کہ بیوی کس چیز کو چاہتی ہے اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پیارے عزیزوں، بس آپ کو بتانے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں طالب علم ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں تمہاری بیوی اور تم دونوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم دین سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور تمام دنیا کے دونوں جہان کے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی بیویوں کے ساتھ گزاری، تمام مسلمان بھائیوں کو وہ توفیق عطا کرے، اور ہم تمام بہنوں کو بھی ان کی ازواج مطہرہ کے طریقے پر کم سے کم چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔